اس کو وہ محبت دے پائے گا یا نہیں, وہ شفقت دے پائے گا یا نہیں. کہیں ایسا ایک عورت کے دو شوہر, ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے, ایک عورت کے دو شوہر ہیں, اور یہ مسئلہ ان کے ساتھ کیسے پیش آیا, کیوں کیا انہوں نے ایسا, یہ وہ خود اپنی زبان سے بول رہی ہے جج صاحب کے سامنے بیٹھ کر. آج کل کا جو معاشرہ ہے, ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس کا رائے آپ نے کمنٹس میں اظہار کرنا ہے. باقی رہی میری بات, میں ہوں رئیس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام ATV کشمیر. چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں, اینڈ تک بنے رہنا. جی نمرا. السلام علیکم وعلیکم سر. السلام. بیٹا یہ کیا ہوا, کیسے ہوا؟ ویری ٹریجڈی. سر میرے پہلے شوہر وجاہت جو کہ بیرون ملک جاب کرتے تھے, اور جب میری فیملی نے مجھے پروپوزل دیا تھا تو ہماری تقریباً 3-4 مہینے تک فون پہ بات چیت ہوتی رہی تھی تاکہ ہم ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنے رشتے کو شروع کریں, اور ہمیں ایک دوسرے کا سمجھ بھی آیا مزاج. پھر ہماری جب شادی ہوئی تو تقریباً 6 مہینے کی چھٹیوں پہ وہ یہاں آئے ہوئے تھے. ہماری شادی بہت اچھے سے دھوم دھام سے ہوئی, اور اس کے بعد جب ان کے جانے کا ٹائم آیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ میں امید سے ہوں, اور ساتھ ہی یہ بھی خبر تھی کہ ان کو جانا ہے, ان کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھی. ایون تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ چھٹیاں بڑھ سکیں لیکن ہو نہیں پایا, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ڈلیوری کے ٹائم پہ واپس آ جاؤں گا. تو خیر دل پہ پتہ لگ کے چلے گئے وہ. اچھا پھر سر انہوں نے یہ کہا تھا, جیسے میں نے بتایا آپ کو, کہ یہ آئیں گے, پر ان کو چھٹی نہیں ملی, یہ نہیں آ سکے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم 1 سال بعد, میں پوری کوشش کروں گا کہ میں 1 سال بعد آ جاؤں. ادھر میں, ان کے والد, ہم لوگ جو ہے وہ اس دور سے گزرے, ڈلیوری ہو گئی, ساری چیزیں ہو گئی, تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر گیا سر. اس کے بعد ہم لوگ اس کی امید میں تھے کہ آج آئیں گے, کل آئیں گے, کبھی خبر آ جائے گی کہ اب آنے والا ہوں. پہلے تو میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی, ہم لوگ اسکائپ پہ, انٹرنیٹ پہ بات کر رہے ہوتے تھے, معلومات رہتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے, اپنے روٹین کا بھی ہمیں بتاتے رہتے تھے. پھر جب دن قریب آئے کہ میں اب آنے والا ہوں اور میں نکلوں گا یہاں سے, انہوں نے مجھے اطلاع کر دی. اس کے بعد جو ہے سر ہم تو خوشیاں منانے لگ گئے کہ اب پہلی دفعہ آ رہے ہیں, بچے کو پہلی دفعہ دیکھیں گے, ساری چیزیں. اچانک سر ان سے ہمارا تعلق ہی بالکل منقطع ہو گیا, ہمیں کوئی اپڈیٹ نہیں مل رہی. میں نے اتنے واٹس ایپ پہ میسیجز چھوڑے, انسین میسیجز جا رہے, کوئی رپلائی نہیں آ رہا, نمبر آف جا رہا. میں نے ابو کو بھی بتایا, سب نے کوششیں کری بہت, ہم نے, میری فیملی نے, ہم سب نے بہت ٹرائی کیا کہ کسی طرح ہم ان کی کوئی, ہمیں کہیں سے کوئی خبر مل جائے. یہاں تک کہ ہم نے ان کی کمپنی میں بھی اپڈیٹ کرنے کی کوشش کری کہ کوئی ہمیں بتائے, تو سر کوئی ہمیں اطلاع نہیں ملی. مجھے بابا نے سمجھایا کہ بیٹا کوئی بات نہیں, میں کوشش کر رہا ہوں اور میں خبر لگا لوں گا, پتہ لگا لوں گا. سر میرے لیے تو آپ ایسے سمجھے کہ چھوٹے سے بچے کا میرا ساتھ تھا سر. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کیا کروں, دن رات کیسے گزر رہے تھے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پھر ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے وجاہت کے ابو نے یہ کہا کہ بیٹا اب 1-2 سال گزر چکے ہیں, ہمیں کوئی خبر نہیں آئی ہے, ابھی تک وہاں سے کوئی جواب بھی نہیں آیا کسی قسم کا. تو سر اس عرصے میں پھر مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا اتنے بچے کے ساتھ آپ کیسے اکیلے زندگی گزارو گے, تو ہم آپ کی اگر رضامندی ہو تو ہم آپ کے لیے کوئی دوسرا رشتہ دیکھتے ہیں. تو سر اس بات سے میرا تو بہت دل خراب ہوا. میں نے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے. پھر میری فیملی نے بھی مجھے سمجھایا کہ بیٹا آپ کے ساتھ اتنا چھوٹا سا بیٹا ہے, پھر گھر پہ بھی کوئی نہیں ہے, وہ والد صاحب بزرگ ہیں, کس طرح سے مینج کرو گے معاملے. اور کئی دفعہ تو سر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کیا پتا, تمہیں کیا معلوم اس نے کہیں دوسری شادی کر لی ہو. بس بہت سارے دل میں تھے. پھر میں نے اپنے خاندان میں بھی بولا کہ بھائی کوئی معلوم کرو کیا معاملات ہیں. سر جب کچھ پتہ نہیں چلا تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں, کس طرح اکیلے جو ہے وہ سب چیزیں دیکھوں. تو میری فیملی, میرے بابا سب نے, اور وجاہت کے ابو, ہم سب نے مل کے پھر یہ فیصلہ کیا, اور ان لوگوں کے فیصلے کو میں نے تسلیم کیا سر. اور اس طرح عمران میرے زندگی میں آئے, اور عمران کے ساتھ میری دوسری شادی ہو گئی. سر میں جن حالات معاملات سے گزر رہی تھی, میں سمجھتی ہوں کہ زندگی ختم تھی جیسے نا, اور مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں, میرے بچے کو کوئی کس طریقے سے اپنائے گا سر, اور اس کو وہ محبت دے پائے گا یا نہیں, وہ شفقت دے پائے گا یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ رول جائے سر. لیکن میں نے عمران کو دیکھا سر, میرا گھر میں ان کا آنا تھا, والد صاحب کے ساتھ ان کا آنا جانا تھا, میرے بچے کو انہوں نے بہت محبت سے اپنایا. وہ کمی جو وجاہت کی تھی عمران نے اسے پورا کیا سر. تو میرے دل میں ان کی عزت بہت بڑی. اور سر پھر میں نے اس فیصلے کے اوپر اور غور کیا, اور ہماری شادی ہو گئی سر. الحمدللہ سر انہوں نے بہت خوشی سے, بہت پیار سے مجھے رکھا, اور ہمارے حالات معاملات کو سمجھتے ہوئے بڑی سمجھداری کے ساتھ ہمیں لے کر چلے. اور تقریباً 1-1.5 سال گزر جانے کے بعد بھی سر مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا
کہ کسی چیز کی کمی ہے یا کوئی کہتے ہیں نا کوئی خالیپن ہے. اور ابھی ہمیں خبر ملی ہے سر کہ میں بھی پھر سے پریگننٹ ہوں. اچھا جی سر. ماشاءاللہ. لیکن سر ایسے وقت میں پھر ایک اور دھکا, مجھے تو سمجھ نہیں آتا قسمت کیا چاہتی ہے سر مجھ سے. بیٹا یہاں وقفہ لیتے ہیں, ابھی بڑی آپ کی کہانی کلائمیکس پہ پہنچی ہے اور بڑی ہی مطلب دلچسپ بھی ہے اور مشکل بھی ہے. تو وقفے کے بعد یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ آپ نے آپ روئیں نہیں, حوصلہ کریں, اللہ خیر کرے گا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو وقفے سے پہلے آپ بتا رہی تھی کہ آپ کی شادی ہو گئی, پھر آپ دوبارہ سے پریگننٹ ہو. اچھا پھر کیا ہوا اس سٹیج پہ؟ سر اس اسٹیج پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو اپنی زندگی میں روزمرہ کی لائف میں بزی تھے. جیسے اچانک ایک دن نا ہمیں اطلاع ملتی ہے سر کہ وجاہت جو ہے وہ آ گئے واپسی. واو. اور وجاہت کا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے شادی کر لی, کس طرح سے آپ ایسے کر سکتے ہیں. سر میں آپ کو کیسے بتاؤں سر کہ روزانہ نا ایک جنگ ہوتی ہے یہاں. کبھی وہ بول رہے ہوتے ہیں کچھ, کبھی عمران لڑ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کوئی جان بوجھ کے کچھ نہیں کیا, مجھے الزام یہ تراشا جا رہا ہے کہ میں نے کوئی بے وفائی کر لی. سر جبکہ وجاہت کے والد صاحب نے میرے ان حالات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا تھا. اور میں اس بات کو بھی سمجھتی ہوں کہ وہ دور بہت مشکل تھا سر, جب میں اکیلے مینج کر رہی تھی چیزیں. تو وجاہت کے ابو بہت خوش نصیب ہوں میں سر, کہ لوگ کہتے ہیں کہ بہوؤں کو بہو بھی نہیں سمجھا جاتا اور بڑا برا رویہ رکھا جاتا ہے. لیکن میں اس معاملے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ میرے سسرال والوں نے سر بیٹی کی طرح مجھے رکھا, میرے بچے کو پالا, میرا خیال رکھا. ایون جب ہمیں خبر ملی تھی نا سر کہ وجاہت نہیں آ سک رہے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں ہے, اسی دوران میری جو ساس تھی وہ اس غم کو برداشت بھی نہیں کر پائی سر, وہ اس دنیا سے چل بسی. وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں وہ اچھا, تو اب آپ بالکل اکیلی رہ گئی ماں گھر میں. سر تبھی ان معاملات کو دیکھتے ہوئے والد صاحب نے یہ طے کیا تھا, میرے ابو نے اور وجاہت کے ابو نے, کہ اس طرح مینج نہیں ہو سکتی زندگی, تو آپ کوئی اور فیصلہ کر ہی لو. تبھی میں نے جو ہے وہ شادی کے لیے ہاں کی تھی اس سب حالات کو دیکھتے ہوئے. لیکن اب وجاہت ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اور مجھے میرا بچہ چاہیے.